اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروگرام کا پہلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں قرآنی بیان اور قرآنی پیغام سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروردگار متعال ان آیات میں مومنین کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اے مومنین، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، اور پروردگار نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا انفاق کرتے ہیں، اور پروردگار نے جو نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار نے ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کیا ہے، فلاح اور رستگاری انہی کا نصیب ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں پروردگار نے قرآن کو امت کی ہدایت کا محور اور مرکز قرار دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت کا محور اور مرکز ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے مؤمنین کی چند صفات کو اس آیت کے اندر مرتب کیا ہے۔ پہلی صفت پروردگار متقین کی یہ بیان کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو مادی سینس سے قابل درک نہیں ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، حواس اس کو لمس نہیں کر سکتے، لیکن عقل انسانی ان چیزوں کو سمجھتی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ہی ساتھ قلب ان کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ پروردگار، ملائکہ، آخرت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو غیب کے اندر آتی ہیں۔ البتہ کبھی کبھی انسان کا اپنا وجود بھی غیب کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا وجود کس طرح سے پروردگار سے متعلق ہے، کس طرح سے اگر پروردگار متعال کی ذات کو اس کی زندگی سے ہٹا دیا جائے تو اس کا وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب غیب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے تو پروردگار کے وعدوں پر بھروسہ رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور جو پروردگار نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں اسے پروردگار کی راہ میں انفاق کرتا ہے۔ اس لیے انفاق کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے وہ باقی ہے، اور وہ چیزیں جو انسان خود مصرف کر لیتا ہے وہ فانی ہے۔ اب بقا اور فنا کا مفہوم اور معنی اس کے نزدیک بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے ایک آخرت ہے، ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور جانے کے بعد وہاں پر ہمیں علم اور یقین ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں جو کہ مزرع آخرت ہے کن کن چیزوں کو انجام دیا، کیا کیا نبھایا، کیا پایا۔ آخرت میں یہ چیزیں جب اس کے سامنے کھل کر آئیں گی تو اس کو سرور ہوگا۔ کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو پروردگار کی
نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یعنی متقین کی ایک عالی ترین صفت آخرت کے اوپر یقین رکھنا ہے. عزیزو، اگر ہم غور کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کیسے صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہ سکتا ہے، تو ایک نقطہ جو انسان کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن باقی رکھتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین رکھنا ہے. آخرت کے اوپر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی صراط مستقیم سے ڈگمگاتا نہیں ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اس دنیاوی سفر کو بخوبی طے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. لہٰذا وہ بخوبی ان معانی کو سمجھنے کے بعد اعلان کرتا ہے، آؤ دیکھو ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہے. کامیابی وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے. تو آئیں قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر غور کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، قرآن کو ہدایت کے لیے حاصل کریں، یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں اور متقین کی صف میں اپنا شمار کروا کر انشاءاللہ اپنا نام متقین میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں اور فلاح اور رستگاری یافتہ لوگوں میں شامل کریں. اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ان صفات کو ہمارے اندر اجاگر کرے، آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.